عجل فرجهم. چند مسئلے آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں. آج نماز قضائے والدین، جو لوگ بڑے بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے، سنیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، خدا کی طرف سے ایک اضافی ذمہ داری ہے ان کے لیے. تو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں. اگر باپ نے اپنی زندگی میں کچھ نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کے بڑے بیٹے پر ان کی فوتگی کے بعد ان کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ انہیں انجام دیں. کہ بعض فقہا کے نزدیک ماں کی نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے واجب ہیں. تو اگر کسی کی زندگی میں کہ جو ہیں اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں تو بڑا بیٹا ایک ہی ہونے کی صورت میں اس کی نمازیں روزے اور ان کی نمازیں روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں. خلاصہ تو آج یہ مسائل کم عرض کرنے، حقوق کے والدین عرض کرنی ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ حقوق والدین میں سے ایک واجب حق یہ ہے بڑے بیٹے کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے. یہ بہت اہمیت والی بات ہے. بہت خداوند جب تمام بنی نوع بشر کو، انسانوں کو، تمام مؤمنین کو حکم دے دیتا ہے کہ میری عبادت کرو، یہ بہت بڑا حکم ہوتا ہے. اور اسی حکم کے ساتھ بالکل متصل خداوند میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، یعنی یہ والدین کے ساتھ نیک سلوک روا رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ اوجب الواجبات میں سے ہے. واجبات میں سے سب سے بڑے واجبات میں سے ایک یہ ہے. جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ عرض کیا تھا پہلے بھی. وَقَضَى رَبُّكَ، انسانوں کے لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ حتمی حکم جاری کیا ہے. قضا حتمی فیصلے کو کہا جاتا ہے. وَقَضَى، خداوند متعال نے حتمی فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. لہذا عبادت مطلقہ غیر از خدا ہر جس کی بھی حرام ہے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پرستش جسے کہتے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ کسی کو جو ہے اپنا خالق مالک رازق سمجھ کے اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ حرام ہے، غیر از خدا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا فیصلہ، اور اسی فیصلے میں یہ جملہ بھی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک روا رکھنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ فیصلہ ہے حتمی، خداوند متعال کا حکم ہے، ناقابل تغیر. اب اسی فیصلے میں یہ جملہ بھی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں. ماں باپ میں سے کوئی ایک، باپ جوان ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، کبھی ماں جوان ہوتی ہے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے جو ہے بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچیں، کمزور ہو جائیں، بال سفید ہو جائیں، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ابھی بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا. خداوند متعال کا فیصلہ کیا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تمہارے سامنے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. پہلا حکم یہ ہے کہ اف تک نہ کہنا. اف بھی حرام ہے، مطلقہ حرام. بچوں سے ماں باپ کچھ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام، آپ اسکول سے آ جاتے ہیں تھکے ہارے، دن بھر کلاس لے لے کے گھر پہنچ جاتے ہیں، ابھی تک بستہ نہیں رکھا آپ نے، باپ نے کچھ کہہ دیا
ماں نے کچھ بیٹا یہ لے کر آنا، جا کے دودھ لے کر آنا، مثال روٹی لے کر آنا، گھر میں بیٹھنے سے پہلے جوتے اتارنے سے پہلے یہ کام، ہم لوگ کہیں گے اف، تھکے ہوئے آتے ہیں، یہی جو اوف، آپ اور کچھ نہیں کہا، اوف، خداوند متعال نے کہا کہ نہ اوف نہ کہنا، بس سیدھا بستارہ کو چلے جاؤ، کام انجام دے کے آ جاؤ۔ یہ والدین کا حق ہے ہماری گردنوں پہ، اس میں چھوٹے بچے بڑے بچے سب شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر میری عمر کو پہنچ جائے، داڑھی تھوڑی سی سفید ہو جائے، کہا کہ ابھی تو نہ میں بچہ تو نہیں ہوں، نہ بچہ ہو یا نہ، اگر ماں باپ زندہ ہیں، یہی حکم ان کے لیے بھی ہے، چاہے ان کی پوری داڑھی بال سب سفید بھی ہو چکے ہوں، تب بھی یہی حکم سب کے لیے ہے، نہ صرف اسکول جانے والے بچوں کے لیے۔ آپ کالج سے آتے ہیں تب بھی یہی حکم ہے، آپ دفتر سے ہو کر آتے ہیں گھر، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، تب بھی ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، آپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یعنی اس کام کو خندہ پیشانی کے ساتھ بالب خندان اسے جا کر انجام دے کے آنا ہے۔ اگر آپ نے پیشانی پہ 20 لکیریں ڈال دی اس طرح، آنکھیں اور چہرہ آپ کا سکڑ گیا، ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا، یہی اف کہنا یہی ہے، اور وہ حرام ہے، گناہ ہے خداوند متعال کے پاس، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کے حقوق، یہ پہلا حکم کہ اگر بڑھاپے کو پہنچے، اگر وہ کچھ کہیں تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، خدا کی طرف سے، نہ چیف منسٹر کی طرف سے، نہ چیف جسٹس کی طرف سے، نہ خداوند متعال کی طرف سے، اجازت نہیں ہے تمہیں اف نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دوسرا حکم، اور انہیں جھڑکنا بھی نہ، کہ اماں یہ کیا، ابا یہ کیا، آپ کو نہیں آتا ہے، اب آرام بیٹھو۔ بعض تو آگے بھی بولتے ہیں کہ آپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، دماغ خراب ہے ان کا، چھوڑو، سمجھتے نہیں ہیں۔ انہیں جھڑکنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا قطعاً حرام۔ اف بھی نہ کہنا، پھر جھڑکنا بھی نہیں، بڑبڑانا بھی نہیں ہے ان کے سامنے، پھر انہیں غصہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ اس قدر غصہ کرتے ہیں، واقعاً مجھے بالکل رونا آتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پیسے دیتے ہیں تو والدین کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، آپ لاکھوں ڈالر ان کے سرانے پہ آپ ڈالیں، ان کا اصلا ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے لیے عزیز ہے سارے ڈالر، ماں باپ کے لیے اولاد عزیز ہے، ماں باپ کے لیے جو آپ کا پیار ہوتا ہے، جو آپ کی محبت ہوتی ہے، یہ جو آپ آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو آپ ان سے ہنس کے دو باتیں، یہ مہم ہے، پیسے مہم نہیں ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانے، ابا یہ کیا پہنے، اسے اتاریں، یہ لا کے پہنا، یہ پہنے، ابا وہ راضی نہیں، اپنے رضایت پہ چھوڑ دیں، وہ جو پہننا چاہے اس کو وہ یہ پہنا دیں، یہ پہنے، آپ کو یہ پہنا، آپ یہ گھڑی، آپ وہ گھڑی، آپ یہ جوتے، آپ وہ۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اس طرح وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں جب ایک عمر کی ایک حد تک والدین پہنچ جاتے ہیں تو انہیں یہ چیزیں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے سامنے والدین روئے ہیں ان کے بیٹوں کی حرکت پہ، 10 بار بھی انہوں نے ایک چیز کا تقاضا کیا، اس نے انجام نہ دیا، ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول، آخر رو دیا یہ لوگ۔ یعنی اس طرح نہ کریں، پہلی فرصت میں ان کا کہنا مانے ماں باپ کا۔ اگر ماں باپ میں اختلاف ہو جائے، ایک نے کہا یہ کام، دوسرے نے کہا یہ، تو ماں کا حکم مقدم ہے، باپ کو کہیں کہ آپ تھوڑی دیر صبر کریں، باپ کو آئی ایم سوری کہہ دیں، ماں کو نہ۔ ابھی آپ دونوں کا حکم ہے تو پھر مجھے حکم ہے کہ میں نے ماں کی طرفداری کرنی ہے، چونکہ اس کا دل نازک ہے، باپ مرد ہیں، باپ کا دل سخت ہوتا ہے، باپ کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے، ماں کے لیے مشکل ہے، اس کا دل نہ ٹوٹے، باپ کا دل اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے، پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہے۔
ماں کے لیے تو یہ حکم ہے لحاظ کر کے. تو پہلا حکم یہ آیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک روا رکھنا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل خداوند تعالیٰ نے بیان کی کہ جو یہ بڑھاپے کو پہنچیں گے، نیک سلوک تو ساری عمر ہے، بڑھاپے کو پہنچیں گے تو انہیں اف بھی نہ کہنا، کیونکہ وہ لوگ چڑچڑاپن ان میں آ جاتی ہے، وہ لوگ باتونی ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ بولتے ہیں، تم لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ. تو اف نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، زیادہ بےزتی نہ کریں، انہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اور انہیں جاہل تصور نہ کریں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ادب سے گفتگو کرنا، ادب سے بات کریں، ادب سے بات کریں. جو آپ کے پاس مؤدبانہ ترین کلمات ہیں ان کے ذریعے، صبح شام دوپہر، ماں باپ ان کے پیر چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کی پیشانی چومیں، کم ہے. جی ہاں، انہی پیروں کو خوب دبائیں، خوب دھوئیں، خوب مالش کریں، کم ہے. بالکل بے عیب و بے خار یہ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کم ہے ان کے لیے. یہ تین حکم خداوند تعالی نے بیان کیا، اسی فیصلے کے اندر یہ حکم بھی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہیں، خود کو بڑا چڑھا کے پیش، خود کرسی بیٹھے باپ کو ادھر بٹھایا ہوا نیچے، یہ کام نہ کریں. خود 3 پیس میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ مجھے انگریزوں نے افتخار بخشا ہے کہ میں بہت بڑا آفیسر ہو چکا ہوں. یا تو ماں باپ کا خود کو اوپر نہ کریں، جس طرح بھی ہو ان کے سامنے فروتنی کے ساتھ جھکے رہیں ہمیشہ. دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ اپنے ماں باپ سے نیچے ہے، یہ احساس ہونی چاہیے. دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ممکن ہے آپ کے سارے کرنیل جرنیل میجر سب دوست احباب بیٹھے ہوں گے، آپ کا باپ داخل ہو جاتا ہے، کپڑے کمزور ہیں، مثال بوڑھا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، ان کی طرف نہ دیکھیں کہ یہ کھڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ ان کے بیغام ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں، میرا باپ ہے، میں نے احترام کرنا ہے. آپ دیکھیں گے مجلس میں انقلاب آئے گا، انقلاب. ایک جرأت کریں، کھڑے ہو جائیں. حتیٰ یہ تو باپ ہے، بڑے بھائی کے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسا بھی آپ کھڑے ہو جائیں، حتیٰ اپنے سسر کے لیے کھڑے ہو جائیں، انقلاب آئے گا. یہ سب جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی آپ دیکھیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت باپ کی عزت ہوتی ہے. بعض ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا باپ نہیں، ڈراموں میں ہمارا نوکر ہے. ماں کو کہا کہ ہمارے گھر کی صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو اس حال میں دیکھیں کہ شاید لوگ کیا سوچیں گے. حتیٰ اپنے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے دکھاتے ہوئے بھی یہ لوگ شرماتے ہیں. کس قدر افسوس کا، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مقام، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کا افتخار، آخر اس قدر جو ہے پر اہمیت ہے کہ اپنے ماں باپ ایک کو نوکر ایک کو نوکرانی تصور کریں دوسروں کے سامنے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، تاکہ یہ لوگ تصور نہ کہ تمہارا باپ اس قسم کا ہے. پر افتخار ترین لہجے میں کہیں یہ میرا باپ ہے، میرے ماں، کیا کرو گے؟ کبھی یہ کام نہ کرنا ماں باپ کے خلاف. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے جھکے رہیں. یہ مجلس میں آ جائیں، گھر میں آ جائیں، مہمانی میں جہاں بھی آ جائیں، کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ. اگر بہتر جگہ بٹھا دیں نہیں تو اپنی جگہ بٹھا دیں، کوشش کریں. بالکل اسے کہتے ہیں غیرت دینی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے بالکل جھکے رہیں. مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، عجز و نیاز کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اس کے ساتھ یہ کافی نہیں ہے، دعا بھی لازمی ہے، اور پھر دعا بھی کرنا ہے، ان کی بخشش کی بھی ذمہ داری ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ دو رب ارحمہما، خدایا ان دونوں پہ رحم فرما، ان پہ رحمت نازل کرے. کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے جب میں چھوٹا تھا. ہماری تربیت کے سامنے
ہم اگر ایک عمر ان کے ہاتھ پہ دبائیں، چومیں، دھولیں، ان کو اٹھا لیں، کم ہے۔ اگر ماں ہمیں واش روم نہ لے جاتی ہماری کیا حالت ہوتی؟ یہ ابھی 2 سال تو کیا 4 سال تک، کم از کم 3 سال تک، 2 سال تک تو انسان کو، بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ زیادہ اگر بہت زیادہ اگر جو ہے بچے ہوشیار ہیں تو 4 سال میں ان کو طہارت کرنا آتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اس وقت تک 4 سال تک ماں دھوتی رہے، آپ کو صاف کرتے، آپ کی گندگیاں، آپ کے سارے، اس کے مقابلے میں آپ کیا دے رہے ہیں انہیں؟ کم ہے۔ 9 مہینہ آپ کو پیٹ میں اس طرح رکھا کہ ان کا تمام آرام و راحت ان کی ختم ہو گئی۔ 9 مہینے تک بے قرار ہے وہ، اس طرح نہیں سونا کہ بچے پہ بوجھ آئے گا، اس طرح نہیں سونا، یہ کھانا نہیں کھانا بچے کے نقصان دہ، یہ ہر چیزیں 9 مہینے تک۔ اور اس کے بعد وہ درد ان کے لیے ہے کہ جس میں اگر ماں مر جائے تو شہید ہے۔ اگر وہ درد آسان درد ہوتا، جو جب آپ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں جو ہے اس قدر تکلیف میں ہے کہ ہمارے جو ہیں اہل بیت کے مکتب میں اس ماں کو شہادت کا مقام ملتا ہے، جو بچہ جننے کی اس دوران اگر مر جائے۔ خدا نے اسے اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ماں نے اسے حمل کیا ہے اپنے ان میں درد وغیرہ سہ کر، اس درد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ عورتیں وہاں اعلان کرتی ہیں مردوں سے کہ اگر مردی درنجا باش زن باش، اگر مرد ہے تو کبھی اس درد کا احساس کیا، وہاں پھر مرد بیکار ہے، یہ خواتین کے لیے ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو لہذا نرمی سے گفتگو کرنی ہے، اف بھی نہیں کرنی ہے، غصہ بھی نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ حتماً روزانہ دعا کریں والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، خدایا مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، یہ دعا بھی ضروری ہے۔ تو آخری ایک بات آج کے لیے عرض کروں گا، کل احکام عرض کروں گا۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خداوند متعال نے فرمایا احسان کرو والدین کے ساتھ، فرمایا احسان یہ ہے، جو خدا نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک احسان کرو، احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرنے کے لیے انہیں سوال کرنے کی زحمت نہ دو، کہ وہ بولیں کہ بیٹا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر، پانی پہلے سے آمادہ ہونی چاہیے۔ علماء کی کتابوں میں یہ قصے موجود ہیں کہ ایک ہستی تھی کہ جسے جب ماں نے کہا کہ رات کو بیٹا پانی پلا دیں، وہ جا کر پانی لے کر آیا، پانی جب تک لایا ماں دوبارہ سو چکی تھی، یہ پانی لے کر اس کے جو ہے پاؤں کے پاس اور ماں کے پاس کھڑا رہا یہ شخص تا ان کی صبح ہو گئی، اور ماں نے کہا کہ بیٹا اب تک، کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کب اٹھے گی اور پانی طلب کرے گی، نہیں معلوم تھا۔ لہٰذا میں ماں کا احترام یہ ہے۔ تو فرمایا چھٹے امام نے احسان، یہ جو خداوند متعال نے فرمایا وبالوالدین احسان ہے، والدین کا احسان کو، احسان کیا؟ احسان یہ کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو اس قدر جو ہے اپنے ماں باپ سے اس قدر شناسائی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت میرے ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے آمادہ ہو، کھانے کی ضرورت ہے آمادہ ہو، چائے کی ضرورت ہے آمادہ ہو، جو بھی تیار بالکل ملے۔ اگرچہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہوں، انہیں کہنے کی وہ بے شک بے نیاز ہے، لیکن تم نے ان کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اگر جو انہیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی تیار رکھیں، انہیں تو کہنے کی یا خود جا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، خود لا سکتے، پیسے بھی ہے، لیکن آپ انہیں کہنے کی زحمت نہ دیں۔ اور اف نہ کرنا، خدا نے دوسرا حکم یہ دیا تھا
اف نہ کرنا. امام نے فرمایا کہ اف نہ کرنا یہ ہے، اس کا مطلب مقصد یہ ہے کہ اگر وہ تجھ پر سختی کریں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں سختی سے نہ جھڑکو. اگر وہ تمہارے اوپر سختی کریں پھر بھی اف نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں. اور خداوند تعالی نے تیسرا حکم یہ دیا تھا کہ قولا کریما، ان سے نرمی سے بات کریں. فرمایا قول کریم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ تجھے ماریں تو ان سے فقط یہ کہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے. وہ مارتے جائیں گے، آپ ان کے لیے دعا کرتے جائیں گے. اسلام کا طریقہ یہ ہے، اسلامی ادب یہ ہے. لائیں کسی بھی مکتب میں اس سے بہتر ماں باپ کا احترام اگر اسلام کے علاوہ کسی نے بیان کیا. اف نہ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سختی کریں تو اف نہ کہیں. قول کریم ان سے جو ہے بالکل نرم بات کرنے کا اور اچھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تجھے ماریں تو صرف یہ کہو. قول کریم یہ ہے وہ ماریں اور آپ دعا دیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے. خدا انہوں نے مارا میرے اوپر. ظاہر ہے جب آپ بخشش کی دعا کریں گے مطلب یہ ہے کہ وہ ناحق آپ کو مار رہے ہیں، وہ آپ کے ظلم کر رہے ہیں ماں باپ. لیکن آپ نے پھر چونکہ ظلم ہوا تو گناہ ہوا. آپ کے ذمے ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اس گناہ ان کے ذمے نہ رہے. آپ دعا کریں خدا انہیں بخش دیں، غلطی پر ہیں، مجھے مار رہے ہیں اور ناحق مار رہے ہیں تو یہ گناہ ہو رہا ہے، خدا اسی گناہ کو بخش دیں. ائمہ کی سیرت میں یہ چیز ہے، اور اصحاب ائمہ کی سیرت میں بھی یہی چیز ہے. مالک اشتر کی سیرت دیکھیں کہ جس نے ان کے اوپر کچھ پھینکا تھا بازار میں، یہ گئے تھے مسجد میں. یہ شخص جب پتہ چلا کہ یہ تو آقا امیر المؤمنین کی حکومت میں ان کی فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے، تم نے اس کے شان میں گستاخی کی ہے. اب یہ باغا دکاندار کے مالک اشتر کہاں جائے گا؟ مسجد میں. یہ مسجد میں گیا جو نماز پڑھے، انتظار کیا کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تاکہ میں اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی غصہ کرے میں معافی ہوں. جیسے ہی نماز ختم ہوئی جا کے پیروں پہ پڑے کہ سر مجھے معاف کرے، میں نہیں پہچان. کہا کہ اس مسجد میں اس وقت میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے خدا سے بخشش کی، تو نے گستاخی کی ہے. مالک اشتر کا یہ مقام ہے. ائمہ کا مقام کیا ہوگا؟ مالک نہیں چاہتا کہ ایک شخص جس نے اس کے خلاف گستاخی کی ہے وہ اپنے گناہ اس کے اوپر ہے، وہ الٹا سزا دینا تو دور کی بات، آ کے اس کی بخشش کے لیے دعا کرے مسجد میں، خدا اس بخش یہ نہیں جانتا ہے. ائمہ اس طرح سے. لہذا والدین کا کسی بھی والدین نہیں ان کی، وہ ہمارے والدین سردار ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ مثال ہندو جو ہے معاشرے میں ہے، عیسائی معاشرے میں، جہاں بھی ہے، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں ہے، کسی بھی قوم اور کسی بھی ذات کے والدین ہیں، احترام واجب ہے. فرمایا کہ جو ہے قول کریم یہ ہے کہ جب وہ تجھے ماریں تو ان سے یہ کہو کہ اللہ آپ کو بخش دے، معاف کرے، اور ان کے سامنے جھکے رہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. خداوند تعالی نے فرمایا کہ ان کے سامنے جھکے رہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ جھکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف گور کے نہ دیکھیں. آپ کی اصطلاح میں کٹ نہ دیکھیں، سختی سے نہ دیکھیں، آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھیں، غصے سے نہ، یا اردو میں کہیں کہ جو ہے ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھیں، غصے کی نظر سے نہ دیکھیں، گور کے نہ دیکھیں. ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں. ان کے سامنے جھکے رہنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ انہیں غصے سے نہ دیکھیں. دو ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کریں. 3 ان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو بلند نہ کریں. ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہونا. آپ نے اگر کچھ دینا بھی ہو تو اس طرح سے دیں تاکہ وہ ان کا ہاتھ اوپر آ جائے اور وہ اٹھا لیں، نہیں ان کے انہیں کہیں کہ ہاتھ پھیلائیں آپ اوپر سے ڈالیں. یہ ادب کس مکتب میں ہے یہ اسلام کے علاوہ؟ کہتا دیتے وقت بھی کہا کہ ان کا ہاتھ نیچے نہ آئے، آپ نیچے سے پیش کریں تاکہ وہ اوپر سے اٹھائیں. یہ امام نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ بلند نہ کرو اور اپنا قدم ان کے قدم سے آگے نہ بڑھنا، آواز بھی آگے نہ جائے، ہاتھ بھی آگے نہ ہو، بلند نہ ہو.
اور پیر بھی پیچھے رہیں. جب آپ چلتے ہیں باپ سے آگے نہ جائیں, ماں سے بھی آگے نہ جائیں, انہیں ہمیشہ آگے رکھیں اپنے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ